السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا۔ زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 15 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے۔ فریسا نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شاید ہی مجھ سے معلومات لینے کی اس کی کوئی پلاننگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ وہاں جھیل میں غائب کیسے ہوا تھا، کیونکہ یہاں جس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت وہاں کوئی آیا تھا۔ اس نے اسی جانب اشارہ کیا جہاں وہ بوڑھا نمودار ہوا تھا۔ وہ خوبصورت صحت مند پھولوں کی ٹہنیوں کو ایک خاص لمبائی پر کاٹتی جا رہی تھی، جنہیں الف ایک گچھے میں جمع کرتی جاتی، بیچ میں کچھ الگ پتیوں والی ٹہنیاں ڈالتی۔ ان کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے۔ کون آیا تھا؟ الف کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ کوئی بوڑھا سا آدمی تھا۔ شاید یہ وہی آدمی تھا جو مجھے جنگل میں ملا تھا، جو کئی بار میرے سامنے آیا ہے۔ پہلے کب آیا تمہارے سامنے؟ جنگل میں، جب میں جھیل کے پاس گئی تھی، جہاں میں دادا کے ساتھ جاتی تھی۔ اور وہ کسی خیال پر رکی۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن کی جانب گیا، جہاں کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن ایک باریک سا نشان اب بھی موجود تھا۔ مجھے یہ زخم اس وقت آیا تھا، کوئی چیز تیزی سے میرے پاس سے گزری تھی۔ تم مجھے ٹھیک سے ساری بات بتاؤ۔ الف کے کام کرتے ہاتھ رک چکے تھے، چہرے پر بے چینی اور فکر کے اثرات تھے۔ پریسا نے ایک لمحے کو انہیں دیکھا، پھر شانے اچکائے۔ کیا فائدہ؟ پھر پھولوں کی میز پر گری ہوئی پتیاں میز پر سے سمیٹنے لگی۔ آپ میری مدد ویسے بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتا بھی دوں تو آپ صرف خود ہی کچھ نہ کچھ سوچ کر پریشان ہوں گے، مجھے کچھ نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن پریسا، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے بے چینی سے لپک کر اس کا آستین تھاما۔ کیا مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ وہ سب جو آپ چھپا بیٹھی ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ وہ غور الف کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کسے نقصانات زیادہ پہنچے گا اگر آپ مجھے سب بتا دیتی ہیں؟ الف نے بدوقت تھوک نگلا اور آہستگی سے اس کا آستین چھوڑ دیا۔ تمہیں؟ وہ سانس روک کے بول اٹھی۔ میں ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار ہوں الف خانم۔ پریسا، پلیز اس بارے میں بات نہیں کرو۔ انہوں نے ساری توجہ اپنے کام کی طرف کر لی۔ چڑیوں کی چوں چوں کم ہو چکی تھی۔ خنک ہوا نے ڈھلتی ہوئی دوپہر کے باعث کچھ شدت اختیار کر لی تھی۔ کون ہے جو مجھے نقصان پہنچائے گا؟ داؤد سلطان؟ نہیں۔ انہوں نے آنکھیں سختی سے بند کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تو آپ اس سے اتنا ڈری ہوئی کیوں ہے پھر؟ کیوں بار بار؟ پریسا، پلیز اس بارے میں بات نہیں کرو، پلیز۔ وہ التجائیہ لہجے میں اس کے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت سے بھینچتے ہوئے بولی۔ پریسا نے انہیں دیکھا۔ الف خانم، میں ہر طرح سے اپنی حفاظت کر لوں گی۔ آپ کو ڈر ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ یہ محض آپ کا ڈر ہے۔ کسی چیز کا سامنا کرنے سے پہلے ہی آپ اس کے ڈر کو خود پر اتنا سوار کیے بیٹھی ہیں۔ آپ تو پہلے ہی ان سے ہار مان چکی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنی دادا کو ڈھونڈنا ہے، اور میری دادی وہ بھی ان کے پاس ہے۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ الف ساکت ہو چکی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو اپنی دادی کے بارے میں؟ پریسا نے انہیں ایک نظر دیکھا، کچھ بولی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی پتیاں تھی، وہ انہیں توڑتی جا رہی تھی۔ الف کی بات کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ پریسا، الف تقریباً چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ الف کا تنفس بے قابو ہوا تھا۔ جب آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی تو مجھ سے بھی کسی چیز کی توقع مت رکھیں۔ اس کا لہجہ عدل تھا۔ میری بات الگ ہے، میری بھی الگ ہے۔ مجھ سے بھی آپ اب کچھ نہیں پوچھیں گی۔ آپ میری مدد نہیں کر سکتی تو آج کے بعد آپ مجھ سے بھی کچھ نہیں پوچھیں گی۔ اس نے دکھ سے حلق میں بنتی گلٹی کو اندر دھکیلا۔ بڑی سی آنکھیں گلابی ہو چکی تھی۔ پریسا، میری بات سنو۔ میں تمہارے ہی فائدے کے لیے سب کر رہی ہوں، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہی۔ کیا فائدہ؟ کیا تمہیں اپنے خاندان کے یوں قتل ہو جانے پر بھی پتہ نہیں چل رہا؟ کیا تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ الف خانم، وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی، میری زندگی نے اب تک مجھے ایک بات سمجھائی ہے۔ وہ نما کے لیے بھیگا سا مسکرائی کہ کوئی بھی چیز میری نہیں۔ جو چیز بھی میرے پاس آئے گی یا جائے گی وہ میری نہ تھی اور نہ رہے گی۔ جو خوشیاں کبھی مجھے ملی وہ میری زندگی سے ویسے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اسی لیے میرے ذہن نے اچھے خیالات کو پروسیس کرنا اور خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔
میں بس یہی سوچتی ہوں کہ ہر قدم پر مجھے تکالیف زیادہ اور خوشیاں کم ملیں گی، یا شاید کبھی خوشیاں ملے ہی نہ۔ تو میں ہمیشہ ہر کام کا نتیجہ ایسے ہی سوچتی ہوں کہ یہ نتیجہ برا ہو سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک بھیگی سانس اندر کھینچی۔ پتہ ہے میرے لیے زیادہ تکلیف دہ کیا ہے؟ وہ کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکی۔ کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ آپ ہر بات ادھوری چھوڑ دیتی ہیں، ہر موقع پر بات پلٹ دیتی ہیں۔ میرا ذہن پوری رات اندازے لگانے میں گزر جاتا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو مجھے سب صاف صاف بتا دیں۔ میں ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں سب کچھ خود کروں گی، اور آپ کے پاس یہ حق نہیں ہوگا کہ مجھ سے کچھ پوچھ سکیں یا مجھے کہیں کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں کیا غلط۔ الف نے بے بسی سے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور کرسی پر واپس بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہ فکر مند اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے جہاں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہر راستہ اندھیرے کی جانب جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت الف کی حالت کچھ یوں تھی، اس نے پریسا کی جانب چہرہ اٹھایا۔ میں پہلے ہی بہت پچھتاوے میں گری ہوئی ہوں پریسا، تمہیں سب بتا کر تمہیں نقصان میں ڈال کر خود کو مجرم نہیں بنانا چاہتی۔ تم سب خود کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں تمہاری کوششیں تمہارے لیے صرف مشکلات لے آئیں گی، کیونکہ میں اس سب سے گزر چکی ہوں۔ میں ایسے حالات میں تمہاری جگہ رہ چکی ہوں۔ پریسا نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ توقف کے بعد بولی، الف خانم، جب بھی میں ایسا سوچتی تھی تو دیدہ مجھے ایک بات کہتے تھے۔ الف نے اسے دیکھا۔ وہ کہتے تھے کوئی بھی کام کرتے وقت انسان دو چیزوں کا سوچتا ہے، نقصان کا اور فائدے کا۔ نقصان چونکہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو فائدے کی سوچ پر حاوی ہوتا ہے۔ ہم خود بخود ہی اس کام کے نتیجے کو نقصان سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہ تکلیف دہ سوچ ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتی، پھر ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ کرنے کا پچھتاوا اور نقصان کی تکلیف سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں وہ کام کرنے پر نقصان مل بھی جائے تو اس نقصان کے ساتھ ساتھ ہمیں تجربہ ملتا ہے۔ جب بھی میں کوئی کہانی لکھتی تھی یا کام کرتی تھی اور وہ ریجیکٹ ہو جاتی یا وہ کام مجھ سے نہیں ہو پاتا، میرا اس پر صرف کیا ہوا وقت مجھے لگتا تھا ضائع ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں نے خواہ میں اس پر وقت ضائع کر کے اپنا نقصان کیا۔ لیکن اب جب میں سوچتی ہوں تو مجھے نقصان لگ رہا تھا، وہ نقصان نہیں تھا، وہ ایک تجربہ تھا۔ اس کوشش نے مجھے ایک نیا تجربہ دیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب مجھے نقصان دے گا، لیکن جب میں کوشش ہی نہ کروں، میں میدان میں ہی نہ اتروں، تو مجھے کوئی حق نہیں کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے کا۔ آپ نتیجے کے ڈر میں ہیں الف خانم، اور میں بھی اب سمجھ چکی ہوں کہ کوئی بھی نتیجہ چاہے برا ہو یا اچھا، انسان کی قوت برداشت اسے ہضم کر لیتی ہے۔ وہ خاموش ہوئی۔ الف خانم میز پر کوہنیاں ٹکائے ہاتھوں کی مٹھی منہ پر جمائے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ ہم انسان ایسے ہی بنائے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں میری زندگی میں نہ ہوا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، میری زندگی سے یہ نعمت چلی گئی تو میں زندہ لاش بن جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھ سے پہلے چلے گئے تو یہ غم تو سہے جانے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اداس سی ہنسی ہنستے ہوئے الف خانم کو دیکھنے لگی۔ ہم سب زندہ رہ لیتے ہیں، کسی کے بھی بغیر ہمیں بہت ڈھیٹ بنایا گیا ہے۔ ہم انسانوں کو صرف ہماری اپنی موت مانند کرتی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ الف خانم کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی باتیں اسے کسی اور جہان میں لے گئی تھیں۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو ان کے دل اور دماغ کی حالت الٹا پلٹا گیا۔ یہ سچ تھا، یہ بات اس نے صحیح کی تھی۔ اپنے پچھتاووں کا غم اب ان پر واضح ہوا تھا۔ اپنے غم زدہ دل کی دھک دھک اب انہیں سمجھ آئی تھی۔ شاید ان کا کچھ نہ کرنے کا غم اس نقصان سے بڑا تھا جو قسمت نے انہیں دیا تھا۔ وہ اسے وہاں سے گیسٹ ہاؤس کی طرف جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی پشت پر نظریں ٹکائے اور کئی بار یہ سوچ بیٹھی کہ وہ اسے بتائے یا نہیں، لیکن کچھ ہو جانے کا ڈر، کچھ کرنے کا ڈر سے زیادہ ان پر حاوی ہوا۔ ان کا کچھ کرنے کا ارادہ کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑاتا خاموش ہو گیا تھا۔ دوپہر کی ہلکی پھلکی دھوپ شام کے سرمئی آسمان میں بدل رہی تھی۔
امر مراد کی گاڑی مختلف سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی اب اس عالیشان محل نما حویلی کے دیو ہکل گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس کی پچھلی ملاقات اچھی رہی تھی، آج کی ملاقات بے حد اہم تھی۔ اسے وہ کوئی ذمہ داری دینے والے تھے۔ ڈیڈ نے جس طرح اسے اس کے ساتھ اپنا رویہ بدلا تھا، اس پر اس کا دل خوشی سے مچل رہا تھا۔ اچانک اپنی ذات اسے بامعنی سے محسوس ہونے لگی۔ گیٹ کے ایک طرف قصر المغربی لکھا ہوا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ حسن المغربی کا ظاہری ریکارڈ ایک امیر کبیر بے تاثر بے ضرر تاجر کے طور پر ہر جگہ محفوظ ہے۔ اس کے کالے کرتوتوں کے سوائے اس کے اور کوئی واقف نہیں، اور اس کا ایک بھتیجا ہے جو حال ہی میں ماسٹر آیا ہے۔ وہ اندر پہنچا تو ایک گارڈ نے اس کی کار پارک کرنے کی غرض سے اسے چابی لے لی۔ وہ دوسرے گارڈ کے ہمراہ سے بڑے سے گارڈن کی طرف آیا جو اسے حویلی کی چار دیواری میں تھا۔ وہاں بیٹھنے کی خوبصورت جگہ بنائی گئی تھی۔ شفاف ماربل کی بنائی گئی ٹیبل کے گرد آرام دہ کرسیاں تھیں اور اوپر ایک بڑا اور کھلا سا چھاتا تھا جس کے باعث بارش یا دھوپ وہاں نہیں آ سکتی تھی۔ مغربی چند لوگوں کے درمیان بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹیبل پر انواع و اقسام کی اشیاء پھیلی تھی۔ ان سب کا ایک ساتھ کسی بات پر بلند و بانگ کہہ کا گونجا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے انہیں سلام کرتا ہے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مغرب نے سر کے خم سے اسے جواب دیا۔ باقی لوگ بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ سب اسے مراد کی وجہ سے جانتے تھے۔ تم وقت پر آ گئے، اچھا کیا۔ کام کے پہلے دن ہی اچھا تاثر قائم کرنا چاہیے، مغربی نے کہہ کر اپنے قریب بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ اسے میں نے یہاں کام پر رکھ لیا ہے، نیا ہے تو تم لوگوں کی ذمہ داری ہے سارے معاملات سے اسے آگاہ کرنا۔ جہاں تک بات ہے تمہارے کام کی، امر بغور اسے سن رہا تھا۔ وہاں بیٹھے باقی لوگ بھی اس کے کام کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھے۔ میری بگڑے ہوئے بھتیجے پر نظر رکھنی ہے تم نے، اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی کلبنگ کے علاوہ کیسی مصروفیات ہیں، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اور گاؤں میں کس کس سے تعلق میں ہے۔ چائے کی چسکی لے کر اس نے امر کے قریب کھڑے ویٹر کو سرسری سی نگاہ سے دیکھا جس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ تو بولو، کر سکو گے یہ کام؟ اس کی سرخ آنکھیں عمیق نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بالکل کر سکتا ہوں، وہ فوراً اعتماد سے بولا۔ اگر تم یہ کام کرنے میں کامیاب رہے تو پیسوں کی فکر تم نہ کرو، سیلری تمہاری سوچ سے بڑھ کر ملے گی تمہیں، لیکن اس کو پتہ نہ چلنے پائے۔ اسے پتہ چل گیا تو تمہاری نوکری گئی۔ جی بالکل، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، وہ تیزی سے سر ہلاتا مطمئن انداز میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے کام پر لگ جاؤ۔ پھر اس نے ایک باڈی گارڈ کو اشارہ کیا، جیمز کو بلاؤ۔ وہ مستعدی سے یس سر کہتا کان میں لگے آلے کو انگلی سے دبا کر کچھ بولا۔ کچھ دیر میں جیمز وہاں آ چکا تھا اور اس سے چند سال ہی بڑا لگتا تھا۔ اس کو بریفنگ دینا تمہاری ذمہ داری ہے، آج سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے۔ جیمز مغربی کی بات سن کر اس کی جانب پلٹا اور خوش دلی سے مسکرایا۔ اسے صحیح معنوں میں سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اب اسے ڈیڈ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگلے دن صبح کی روشنی جب اس کی بند کھڑکی پر پھیلی تو وہ کسمس آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے سیل نے بھی چڑیوں کی چون چون والا الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے الارم کو نظر انداز کر کے کروٹ لی، لیکن وہ مسلسل بجتا اسے بیدار کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بکھرے بال ہاتھ میں پہنی سکرنچی میں لپیٹے، بلینکٹ ہٹا کر اس نے پیر بستر سے نیچے کیے اور پیروں میں سلیپرز اڑے سے روز مرہ کی طرح پہلے اس نے کھڑکی سے پردے سمیٹے۔ کچھ لمحے وہی کھڑکی میں کھڑے باہر پھیلے سبزے کو تکتی رہی۔ کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں تھا؟ رات دیر تک ذہن پر ہتھوڑے کے مانند برستا سوال پھر سے اسے یاد آیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑکی کے فریم پر دونوں ہاتھ ٹکا گئی تھی کیونکہ دوسرا کوئی راستہ اس کے پاس بچا نہیں تھا، اور جہاں تک ایلف خانم کی اس سے دور رہنے والی وارننگ کی بات تھی، وہ اسے ویسے ہی نظر انداز کرے گی جیسے ایلف خانم اس کی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر تک سرایت کر گئی۔ اب وہ جو چاہے کرے گی، ان کو کوئی خبر دینا خود کو خواہ مخواہ اذیت دینا تھا۔ وہ پہلے ری ایکشن دے دیتی اور اس کے بعد کچھ بھی بتانے سے انکاری ہو جاتی، اور اس کا دماغ سوچ سوچ کر آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ انگزائٹی میں چلی جاتی۔ اس کا PTSD پھر سے ایکٹیو ہونے کی
کوشش کرتا۔ وہ تو شکر ہے کہ اب اس میں کچھ کمی آ گئی تھی، لیکن کسی نہ کسی موقع پر ہونے والی پینک اٹیکس میں وہ اب پھر بھی روکنے سے قاصر تھی۔ وہ کھڑکی کے پٹ بند کرتی الماری کی جانب بڑھی۔ کیا وہ کال کر کے اس سے ملنے کا کہے؟ الماری کا پٹ کھول کر ایک اور خیال اس کے ذہن پر آن وارد ہوا، یا ملنے کا کچھ بولے ہی نہ، کال پر ہی بات ہو جائے۔ اس نے سوچتے ہوئے الماری سے کپڑے اٹھائے۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ کمرے سے باہر آئی تو الف خانم باہر سٹنگ ایریا میں رکھے صوفے پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ دروازے کے چرچراہٹ پر گردن گھمائی، اس پر نظر پڑی جو بالوں کی اونچی پونی بنائے سفید گول گلے والے سویٹر اور بلیک پینٹ پر بلیک ہی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا سفید مفلر اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ الف کو گڈ مارننگ کہتے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی تو الف نے چونک کر اسے مخاطب کیا، تم ناشتہ نہیں کر رہی تھی کیا؟ باہر کروں گی، لیٹ ہو رہی ہوں، اس نے دروازہ کھولے بنا مڑتے ہوئے کہا۔ 1-2 منٹ دیر سے کچھ تو نہیں ہو جائے گا؟ الف نے پیچھے سے ہی صدا لگائی۔ ہو جاتا ہے، دیر ہو جائے تو بہت سی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے انہیں جواب دیا۔ الف چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کچھ ٹھٹکی۔ کیا اس نے مجھے سنانے کو یہ بات بولی ہے؟ آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے ہاتھوں میں تھامے کپ سے نکلتا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا گیا۔ اس نے کندھے اچکائے اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ لائبریری میں اپنا کام نپٹا کر نکل چکی تھی۔ وہ اب کیب میں بیٹھے، اس کی منزل بیلا وستار ریسٹورنٹ تھا۔ کچھ ہی دیر میں اب وہ وہاں پہنچی۔ کیب کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ وہی مخصوص بیلاوسٹا کے مشہور کباب، وہ پھولی ہوئی بریڈ کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کئی دنوں بعد یہاں آئی تھی۔ طبیعت پر چھائی پس مردگی کچھ زائل ہوئی۔ وہ بیلاوسٹا کی اسی جانب چلی آئی جو ایریا بنا چھت کے تھا، جہاں قطار در قطار آمنے سامنے بینچز بما وسط میں رکھی ٹیبلز پر موجود تھے۔ وہ اس کی چھوٹے سے جنگلے کے قریب والے بینچ پر بیٹھ گئی، جہاں سے نیچے بہتا دریا اور شہر کا بقیہ حصہ نظر آ رہا تھا۔ سردی کے باعث لوگ برج سے نیچے دریا میں کودنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ارد گرد پھیلی برتنوں کی کھنکھناہٹ، مختلف ٹیبلز پر ٹرے رکھتے یا آرڈرز کے نوٹ کرتے ہوئے ویٹرز، لوگوں کی باتوں کا مدھم سا شور اور ماسٹر کی شفاف ٹھنڈی فضائے شہر سے محبت کرنا مشکل تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے اپنے بیگ سے فون نکالا اور وہ پہلے ہی اس سے کال کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اس کے مابین ہونے والی پچھلی تلخ ملاقات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ اس کے کانٹیکٹ پر کال کرتی اس کی انگلیاں لمحے بھر کو تھمی۔ اس نے فون سکرین سے نظریں اٹھا کر کچھ سوچتے ہوئے سامنے اگلی بینچ پر بیٹھی ایک فیملی کو دیکھا، پھر گلا کھنگارا اور بینچ پر کچھ سنبھل کر بیٹھی۔ بہرحال جو بھی ہو، بات تو کرنی ہی ہے، اور اس نے کال کر ڈالی۔ کچھ لمحات گزرے تھے اور پھر اس کی گہری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی فریسا کنان، فرمائیے۔ بنا ہیلو ہائے کے وہ سیدھا بولا، جیسے اس نے اسے دہی لانے کے لیے فون کیا ہو۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں ابھی؟ وہ لب کاٹتے ہوئے کچھ غیر آرام دہ سی بولی۔ ابھی؟ اس نے کچھ وقت سوچنے کے لیے لیا۔ شور، کچھ دیر کے لیے آ سکتا ہوں میں، جیسے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بلا رہی ہوں۔ سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ بیلوستا ریستوران، آ جاؤ تم، میں وہیں پر ہوں، اس نے جلدی کہا۔ جواباً اوکے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر کیا۔ اس نے وہیں سے اپنی پسندیدہ کباب اور 2 سیلڈ اور کافی کا آرڈر دیا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ بعد جب وہ تقریباً اپنا کھانا اور کافی ختم کر چکی تھی تو وہ چابی سے ٹیبل پر دستک دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کی پرفیوم اور ڈریسنگ نے یک لہجے کو اپنے سحر میں ضرور لیا تھا، لیکن جلدی ہی اس نے مرحبا کہہ کر اسے گریٹ کیا۔ مرحبا، وہ بھی جواب دیتا گرد و پیش پر ایک نگاہ ڈال کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ داؤد نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز سے اسے دیکھا۔ تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ اس نے سوالی آئیبرو چکائی۔ نہیں، اس لیے تمہیں پہلے پچھلے رویے پر معافی مانگنی چاہیے۔ پھر ٹیبل پر پڑے فون میں وقت دیکھا۔ میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ اوہ اچھا، اس نے اپنی کن پٹی کھجائی۔ I am not sorry at all.
پرسکون سے انداز میں کہتے اس نے قریب آتے ایک ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا۔ یقیناً وہ اس سے نہیں پوچھنے والا تھا کہ اسے کچھ چاہیے کہ نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے پریسا نے وہ پلیٹیں نظر انداز کر دی جو اس کے سامنے رکھی، اچھی طرح پیٹ بھر کر کھائے جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ اس کی ڈھٹائی پر وہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے وضاحت چاہنے والے تاثرات سے اسے دیکھا جبکہ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہاری اسٹیپ موم تمہارا ایک رشتہ طے کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے ان کی نیک خواہشات، یعنی تمہیں ہنسی خوشی رخصت کروانا بالکل نہیں ہے۔ میں نے رنگز کا ذکر اسی لیے کیا کیونکہ میں ان کا پلان کامیاب ہونے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ چونکی اور پھر شدید حیرت سے اسے لیا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، ویٹر ٹیبل پر اس کے سامنے کافی رکھ رہا تھا۔ اس کا براؤن کوٹ پھولا ہوا تھا، سرمئی آنکھیں شفاف سی دکھائی دے رہی تھی، ماتھے پر گرتے بال اور اس کے اربوں جیسی بھویں، اس کا چہرہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ کیا وہ سچ میں آئی بروز ٹرم کرواتا تھا؟ یہ سوال پھر سے اس کے ذہن میں گونجا۔ اس نے لفظ سختی سے بھینچے، مبادہ منہ سے ہی نہ نکل جائے۔ تمہیں اس سب کا کیسے پتا؟ اس کی آنکھیں معتجب تھی۔ یہ سوال اہم نہیں، وہ کافی اپنے قریب کھسکاتا بول اٹھا تھا۔ تم میری فکر کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اس سے کیا لینا دینا جس سے بھی میری بات طے ہو؟ اس نے خالی پلیٹیں اپنے سامنے سے ہٹا کر ایک طرف کی اور پاس پڑے ٹیشو باکس سے چند ٹیشو نکالے۔ وہ کافی کا سپ لے کر کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہاری فکر ہے یا میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں؟ تو پھر اس نے ٹیبل پر رکھی اپنے بیگ کی اسٹرپ میں ناخن گھسائے۔ پلان میں شامل 2 لوگ میری ٹارگٹ لسٹ میں ہیں۔ میں ان کا پلان کا کامیاب ہونے دے رہا تھا۔ تمہارے بارے میں تو میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس نے اپنا گال اندر ہی اندر سے کاٹ لیا تھا۔ تم ٹارگٹ کلر ہو؟ اسے اس کے بارے میں تفصیلات جاننا تھا۔ وہ بار بار کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ کیوں ہو رہا تھا؟ نہیں، وہ خفیف سا مسکرایا۔ وہ جسر بسر ہوئی، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہوئی بھلا؟ تو پھر دیکھو پریسا کنان، اس کی سرمئی آنکھیں اس کے سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کا دل کسی پتھر کی مانند جیسے پانی میں ڈوب کر ابھرا۔ ایک نئے احساس نے سر سے لے کر تلوؤں تک اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ میں تم سے کچھ چھپا کر تمہیں نقصان میں ڈالوں گا اور تم مجھ سے کچھ چھپا کر مجھے تو مناسب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سب کچھ صاف صاف بتائیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم دونوں کی۔ اس نے جلدی سے الفاظ کی تصحیح کی۔ اس نے نظریں جھکا کر اس کے کپ کو دیکھا، دل کی دھڑکن اسے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، دل و دماغ کی ایک نئی کشمکش میں تھے، اور پھر جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچی اور بول اٹھی، ٹھیک ہے لیکن… وہ کچھ کنفیوز ہوئی۔ لیکن داد سلطان نے ایک آئیبرو اچکائی، کیا تم کیا کرتے ہو؟ میں… اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایسے لوگوں کا پیچھا کرتا ہوں جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کی بھویں ایک دم اکٹھی ہوئیں۔ یعنی پولیس کے آدمی ہو تم؟ اس نے لب دبائے، اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھے گئی۔ تو وہ لوگ جو جس پلان میں شامل ہیں، وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے آہستگی سے کافی کا سپ لیتے ہونٹوں سے کپ ہٹایا۔ وہ جو تمہارے دادا سے چاہتے تھے، انہیں وہ جگہ چاہیے جہاں تم رہ رہی ہو۔ پریسا کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ اس نے بدوقت تھوک نکلا، ایک انجانا سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ تو تم کہہ رہے ہو میری اسٹیپ مام کسی کے ساتھ مل کر میرے خلاف پلاننگ کر رہی ہیں؟ اس نے کچھ تیکھی نظریں اس پر ڈالیں۔ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا پوچھنا تھا؟ وہ اس کے مدعے پر آیا۔ پریسا نے اپنا ماتھا مسلا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر تم عقل مند ہوئی تو اس شخص سے مل کر جان جاؤ گی۔ کیسے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا وہ کسی پلان کے مطابق چل رہا ہے؟ تم اس کے الفاظ اور حرکات پر غور کرو گی۔ بہت سی چیزیں تم خود سمجھ جاؤ گی۔ اگر تم اپنے آپ کو اس سے گفتگو کے دوران کسی ایسی جگہ رکھو کہ تمہاری سیلف ریسپیکٹ زیادہ ہو، تو تمہاری باؤنڈریز کو نقصان نہ پہنچے، اور نہ ہی تمہیں کسی کی ویلیڈیشن یا تعریف کی ضرورت پڑے، تو تم اسے اچھی طرح جج کر پاؤ گی۔ کیونکہ مس پریسا، مینیپولیشن تب کام کرتی ہے جب سامنے والا اپنی ذات سے غیر مطمئن ہو، جب وہ اپنی ذات کے بارے میں غیر محفوظ ہو۔ لوگ دوسروں کو اپنی باتوں میں لانے کے لیے ان کی زندگی اور ذات پر
اس طریقے سے بحث کرتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ سچ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ان باتوں کو فیکٹ سمجھنے لگتے ہیں، یعنی یونیورسل ٹروتھ۔ جیسے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ سورج گول ہے تو تم کہو گی ہاں بالکل یہ سچ ہے۔ وہ سانس روکے سے پرسکون انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھے گئی۔ اسی طرح اگر تمہاری اپنی ذات کے لیے حدود متعین نہیں ہوگی تو تم اپنے بارے میں مشکوک ہوگی یا غیر محفوظ، نتیجتاً تم اپنی ذات کو دوسروں کی نظر سے دیکھو گی۔ اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ دیکھو تمہاری آنکھیں ٹیڑھی ہیں تو تم پورا دن خود کو یقین دلانے میں ناکام رہو گی کہ نہیں وہ ٹیڑھی نہیں ہے۔ تو یعنی مجھے خود کو دوسروں کے دھوکے سے بچانے کے لیے اپنا نظریہ درست کرنا پڑے گا تاکہ کوئی اسے غلط ثابت کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ سمجھدار ہو تم۔ اس نے اسے کافی خط کرتے دیکھا، پھر ایک نظر اطراف پر پرتعاش منظر پر ڈالی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے وہ سوال کرنے کی ہمت کی جو کہ کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ تم اس دن ایلس خانم کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ ویسی نہیں جیسے دکھتی ہیں، اس سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ اس نے گود میں رکھے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی، حل خوش ہونے کو تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ اس دن کچھ نہیں، یوں ہی بس۔ اس نے سرسری نظروں سے بائیں طرف کھیلتے بچوں کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ سانس تھمی ہوئی تھی۔ میں جان جاتا ہوں، لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر۔ اس کی نگاہوں کا رخ پریسا کی جانب تھا۔ اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور ہاتھ کی مٹھی ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرے بارے میں تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا مجھ سے کسی کو بچ کر رہنا چاہیے؟ اس کے سوال پر وہ کچھ چونکا اور میز پر رکھا کپ ہاتھ میں تھاما۔ وہ بغور سے دیکھنے لگا۔ وہ پرکشش تھی لیکن اس کے بارے میں وہ اندازے نہیں لگا پایا تھا۔ ہاں، اس کے چہرے کے تاثرات اس کے خیالات کو اچھے سے ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ بنا اس کا جواب سنے وہ کئی دفعہ جان پایا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی، لیکن جو چیز اس کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ بنا گئی تھی وہ اس کے حالات تھے۔ اس نے اسی کی طرح خشک زندگی گزاری تھی، مسلسل حالات سے لڑتے۔ اب بھی جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ کسی خوف کے تحت تھا۔ کیوں؟ اس نے تمہیں ڈر ہے کہ میں کچھ ایسا جان گیا ہوں جو مجھے نہیں جاننا چاہیے تھا؟ وہ ایک دم سن ہوئی، چہرہ بوکھلاہٹ اور شوق سے گلابی ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے بدلتے تاثرات میں دلچسپی امد آئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ تم جھیل میں غائب ہو کر کہاں گئے تھے؟ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھے گا۔ میں جواب دے سکتا ہوں اگر پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ اس نے جھنجھلا کر دیکھا، لیکن میں نے تمہیں بلایا ہے تو تم میرے سوالات کے جواب دو۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بلاؤ گی اور میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے نوکروں کی طرح پہنچ جاؤں گا؟ میں ہر چیز کو ایک بزنس ڈیل کی طرح لیتا ہوں مادام۔ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ That's it۔ وہ بنا تاثر کے اپنا سیل فون کوٹ کی پاکٹ سے نکالتا ہر دھرم لہجے میں بولا۔ تم دو گی جواب یا نہیں؟ تاکہ میں اپنا مزید ٹائم ویسٹ نہ کروں۔ کچھ دیر پہلے کا دوستانہ رویہ کہیں ہوا ہو چکا تھا۔ پوچھو۔ اس کا چہرہ خف سے تمتمایا۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ بتاؤ، کیا چھپا رہی ہو تم؟ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے تاثرات کو پرکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کی بات۔ اوکے، میں چلتا ہوں، میرا وقت ضائع کرنے کا شکریہ۔ اس کی بات کٹ کرتا ہوا وہ اٹھنے لگا۔ وہ اس طرح اٹھنے پر بکھلائی۔ پھر صبح جو انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اوکے، میں بتا رہی ہوں۔ وہ کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھی۔ داد سلطان واپس بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہونٹ کا کنارہ کھجاتی گویا ہوئی۔ اس دوران اس نے سامنے بیٹھے اس کھڑوس شخص سے نگاہ نہیں ملائی۔ جب تم جھیل کے کنارے تھے تو میں نے وہاں ایک بطخ دیکھی تھی۔ تم اسے نہیں دیکھ پائے، لیکن اس نے پانی کی ایک ڈبکی لگائی اور اسی وقت تم بھی۔ وہ ٹھٹکی۔ داؤد سلطان نے ایک آئیبرو اچکائی تھی۔ اور اسی وقت تم بھی ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے رک کر جملہ مکمل کیا۔ پریسا بی بی، یہ کہانیاں تم اپنے پوتوں کے لیے بچا کر رکھو۔
مجھے سچ سننا ہے، بالکل سچ۔ تم نے ایک اور دفعہ بات گھمائی تو مجھ سے تمہیں کوئی معلومات نہیں ملے گی۔ پریسا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک تھکی ہاری سانس خارج کرتے اس سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ یہ طے تھا، اگر اسے کچھ جاننا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا۔ میں کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی اور اسی وقت تم پانی میں غائب ہو گئے، یعنی اب اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کچھ حیرت سے ہاتھ ہلایا۔ یعنی میں نے کچھ لکھا اور تم غائب ہو گئے، بس، اور کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ اس کی مشکوک نظروں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ میں اب سچ کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیسے کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وہ پورا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا ہو۔ اب تم بتاؤ، تم کہاں گئے تھے؟ بات بدل کر وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ اسے ہی کیوں دیکھ رہا تھا، اس نے یہ سوچا اور اس کی نگاہوں کا رخ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف گیا۔ کیا تم نے میڈیول ایج کی موویز دیکھی ہیں؟ پرانی مگر خوبصورت؟ ہاں دیکھی ہیں۔ اس نے زوروں شوروں سے سر ہلایا۔ اگر میں کہوں میں اس قسم کی کسی دنیا میں تھا تو تم یقین کرو گی؟ اس کے لہجے میں کسی قسم کی مزاح کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ منہ کھولے بنا پلکے جھپکے سے تکنے لگی۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔